اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ 27 رجب المرجب کا ایک انتہائی آسان وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ کسی بھی جائز مقصد کے لیے اس کو پڑھا جا سکتا ہے اور اس کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں جو ہم لوگ کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہم تو بہت اذکار کرتے ہیں، ہم تو بہت زیادہ وظائف پڑھتے ہیں، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ ہمارا کامل یقین نہیں ہے۔ ہم کامل یقین رکھیں، پورا مکمل توکل اللہ پہ رکھیں تو آپ کے اذکار، آپ کے وظائف، آپ کی نمازیں، آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ ایک بہن نے اپنی سٹوری میرے ساتھ شیئر کی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں تہجد بھی پڑھتی ہوں کیونکہ ہمارا اپنا گھر نہیں تھا، ہم بڑے پریشان تھے اور ہمارے مالی حالات بھی جو ہے بڑے ہم پریشان تھے، لیکن میں نے بہت زیادہ دعائیں کی لیکن میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو میں کیا کروں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کامل یقین، مکمل یقین کے ساتھ، اس میں یہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ اتنے عرصے میں میرا ذاتی گھر ہو یا میرے پاس گاڑی ہو یا میں حج کروں یا میں عمرہ کروں لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے انسان کی، اور وہ چیز آپ جو مانگتے ہیں یقین کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ تو وہ بہن کہتی ہیں پہلے تو مجھے مشکل ہوا، لیکن اس کے بعد جب میں نے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفہ کو کیا، کامل یقین کے ساتھ پڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً چند مہینوں میں ان کی جو ہے وہ دعا کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو وہ دھکے کھا رہے تھے، کبھی ایک گھر میں، رینٹ کے گھر میں، کبھی کہاں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا ذاتی گھر عطا کیا، اور چند ہی عرصے میں وہ خود حیران تھی کہ میں یہ کیسے میرے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا۔ تو کرنا آپ نے کیا ہے، یہ وظیفہ آپ نے 27 رجب کو کرنا ہے۔ 27 رجب کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ آپ نے کسی بھی جائز مقصد کے لیے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں اولاد نہیں ہے تو آپ اولاد کا تصور رکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی رینٹ کے گھروں میں رہ رہے ہیں یا پریشان حال ہیں یا جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہے، وہ اپنے گھر کے خواہش کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر جن کے پاس گاڑی نہیں ہے، وہ بسوں میں دھکے کھاتے ہیں، تو وہ گاڑی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کسی بھی اپنے جائز مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے کیا ہے، مکمل یقین کے ساتھ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ درود ابراہیمی کون سا ہے؟ درود ابراہیمی نماز والا درود پاک، جو نماز میں اتحیات کے بعد پڑھتے ہیں، وہ والا درود پاک۔ درود پاک 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورہ آپ نے پڑھنی ہے جو 30ویں سپارے کی پہلی سورہ ہے، سورہ نبا، عما یتساءلون، سورہ نبا۔ سورہ نبا جو 30ویں سپارے کی پہلی سورت ہے اور قرآن پاک کی 78ویں سورت ہے، 78 نمبر پر ہے قرآن پاک کی، 30واں سپارہ کے بالکل سٹارٹنگ والی سورت ہے، سورۃ النبا۔ یہ آپ نے پڑھنی ہے صرف ایک مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے دعا مانگنی ہے اور گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی نیتیں خراب ہوتی ہیں۔ اب اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت آپ کی اچھی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس جاب نہیں ہے اور اسے جاب مل جائے، یا اس کا کام، اس کا کاروبار، بزنس اچھا چل جائے، تو اس میں آپ نے اچھی نیتیں رکھنی ہیں۔ یعنی آپ نے نیت یہ رکھنی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا کرتے ہیں تو آپ وہ لوگوں میں بانٹیں گے، یہ نہیں کہ میں بس ادھر میں نے کر لینا ہے اور ادھر کر لینا نہیں۔ اگر کوئی بہن یہ چاہتی ہیں کہ ان کے رزق میں برکت ہو، بجائے اس کے کہ اپنی عیاشیوں پر اور فضولیات میں لگانے کے، آپ لوگوں کی مدد کریں، اور کل سے نہیں بلکہ آج سے ہی شروع کریں۔ اگر آپ کے پاس 100 روپے ہے تو اس میں سے 20 روپے، 30 روپے، 50 روپے آپ غریبوں کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جتنے
جتنے بھی آپ کے پیسے ہوں ان میں سے آپ آدھا جو کچھ حصہ ہے اللہ کی راہ میں دے کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ پھر آپ کو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب نظر آ رہا ہے۔ جو کچھ ہم لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب نظر آ رہا ہے کہ یہ انسان میرے لوگوں کی کتنی مدد کر رہا ہے، یہ لوگوں کی کتنی زیادہ خدمت کر رہا ہے، تو میں کیوں نہ اسے عطا کروں۔ جب یہ میرا بندہ ہو کر میرے دوسرے غریب مفلس بندوں کی مدد کر رہا ہے تو میں رب ہو کر اس کی مدد نہ کروں؟ اللہ ضرور ایسے انسان کی مدد کرتا ہے۔ پہلے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس کے بعد اللہ سے مانگیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر آپ کے رزق میں کیسے برکت عطا کرتا ہے۔ ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس اچھی نیتوں کا پھل ضرور ملے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔